آغاز سخن رب الارباب کاشف الحاجات غافر السیئات نافع الخیرات اللہ تبارک و تعالی ذی الجلال والاکرام کے اسم منیر اور ذکر کثیر سے، جس کی مدحت و ثنا نجات کی سبیل ہے، بعد السلام و درود حبیب کبریا احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا مطلع نور ہدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے عرب کے اعرابیوں اور حجاز کے ساربانوں تک اور ان کے بعد پوری عالم تک ایک سچے خدا کا پیغام پہنچایا۔ آج جس موضوع پر میں لب کشائی کی سعادت حاصل کروں گا وہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور ہماری ذمہ داریاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ سب سے پہلے ہم ماحولیاتی آلودگی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کرۂ ارض پر انسان اور دیگر مخلوقات کے لیے ماحولیاتی آلودگی ایک سنگین مسئلہ اور سنجیدہ گلوبل چیلنج ہے۔ ماحولیاتی آلودگی سے مراد وہ گندگی ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے اور ہر جاندار کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی تعریف اس طرح کی گئی: The contamination of the physical and biological components of the earth atmosphere system to such an extent that normal environment process is adversely affected۔ زمین ماحول کے نظام کے جسمانی اور حیاتیاتی اجزاء کو اس حد تک آلودہ کرنا کہ عام ماحولیاتی عمل منفی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی تعریف کے بعد ہم ماحولیاتی آلودگی کے اسباب کا اگر جائزہ لیں تو انسانی ترقی کی بدولت کرۂ ارض پر بہت تیزی سے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے انسانی مزاج، انسانی شعور اور معاشرتی ماحول بھی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ نت نئی ایجادات نے جہاں انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان بنا دیا ہے، وہیں پر یہ ماحولیاتی آلودگی کا بھی ایک اور اہم سبب ہے۔ صنعت کاری، ذرائع نقل و حمل، ذرائع آمد و رفت، باقیات کا جلانا، زرعی سرگرمیاں، سامان خورد و نوش کی پیکنگ اور شہروں میں جدید طرز تعمیر وغیرہ ماحولیاتی آلودگی کے اہم اسباب ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ ہم نے پرندوں کی طرح اڑنا اور مچھلیوں کی طرح تیرنا تو سیکھ لیا، مگر انسانوں کی طرح رہنا نہیں سیکھا۔ پاکستان دنیا کا 7واں ملک ہے جسے ماحولیات کے خطرات درپیش ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی قدرتی طور پر پائے جانے والے مادے یا توانائی کی زیادتی سے ہو سکتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے پھیلاؤ میں صنعتیں سر فہرست ہیں۔ سن 1750 میں صنعتی انقلاب کے بعد ماحولیاتی آلودگی نمایاں ہونا شروع ہوئی۔ اکثر صنعتیں فضا کو آلودہ کر رہی ہیں۔ کارخانوں سے خارج ہونے والے کیمیکلز اور مادے زمین میں جذب ہو کر زمین اور پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ پتھروں میں جانداروں کی باقیات کو جلانے سے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ صنعتیں فضا کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی آلودہ کر رہی ہیں، خاص طور پر وہ صنعتیں جو بجلی پیدا کرتی ہیں، خواہ یہ صنعتیں ڈیم سے جڑی ہوں یا جوہری توانائی سے یا کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے بجلی گھر ہوں، ماحول کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بجلی کے پیداواری ذرائع انسان کو کم کر رہے ہیں، یعنی ذرائع انسانی زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ جو بجلی کے پیداواری ذرائع ہیں
وہ انسانی زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ مصنوعی طریقوں کی بجائے قدرتی طریقوں سے بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی۔ جیسے پاکستان کے صوبہ سندھ میں جھمپیر کے مقام پر امریکی ادارے اوپیک کے تعاون سے ہوا کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ توانائی کی منتقلی ماحول کے لیے نقصان دہ ہے، اور مثال کے طور پر پائپ لائنز کے ذریعے پیٹرول کی منتقلی ہے۔ اگر کوئی پائپ لائن لیک ہے تو ریت یا پانی خود بخود آلودہ ہو جائے گی۔ تیل کا ٹینکر سمندر میں ڈوب جانے یا بہہ جانے سے پانی آلودہ ہو جائے گا، اور اسی طرح انسانی فضلہ بھی سمندر میں بہایا جا رہا ہے، جس سے سمندری پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ مشین کے کام کو تیز کرنے کے لیے انسانوں کی بجائے کوئلے کا استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ذرائع آمد و رفت میں جانوروں کی سواریوں کو ترک کر کے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا استعمال کیا گیا، جن کا دھواں آکسیجن کو ختم کر کے فضا میں کاربن اور مضر صحت گیسوں کو پھیلا رہا ہے۔ سڑکوں پر سبزہ اور ماحول دوست پودوں کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ اسی طرح ان گاڑیوں کے شور نے انسانی اعصاب کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ہوائی جہازوں سے خارج ہونے والی گیس بھی فضا کو آلودہ کر رہی ہے۔ فصلوں میں کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا کام جانداروں کو فصلوں سے خوفزدہ کر کے دور کرنا ہوتا ہے۔ یہ ادویات کیمیائی مادوں سے تیار ہوتی ہیں۔ ان جراثیم کش ادویات کے استعمال سے زرعی زمینیں اور پانی آلودہ ہو رہے ہیں۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے سموگ جنم لیتی ہے، جو انسانی صحت کے لیے مہلک اور ماحول کے لیے خطرناک ہے۔ دیہات کی 70% آبادی آلودہ پانی پینے پر مجبور ہے۔ ہمارے ملک میں کئی ایسے گھاٹ ہیں جہاں انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کا ایک اہم سبب شہروں کی آباد کاری ہے، اور انسانی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انسان نے اپنی رہائشیں تعمیر کرنے کے لیے سرسبز و شاداب درختوں اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر جنگلات کے کٹاؤ زمین کے توازن کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہی درخت فضا میں موجود کاربن گیسوں کو دوبارہ زندگی بخش آکسیجن میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ بعض ممالک میں کیمیکل سے بننے والی چیزوں اور مختلف قسم کے کچرے کو اکٹھا جلایا جاتا ہے۔ اس طرح کچرے کے ڈھیر سے خارج ہونے والے دھوئیں سے زہریلی گیسیں اور ذرات ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے فضا آلودہ ہو جاتی ہے۔ تجارتی سرگرمیاں، جن میں اشیاء اور خدمات کا تبادلہ بھی شامل ہے، ماحولیاتی آلودگی کا ایک اہم سبب ہے۔ تجارتی اشیاء کی پیکنگ اور منتقلی سے ماحول میں گندگی پھیلتی ہے۔ پیکنگ کے لیے پلاسٹک یا باقیات کا ایندھن استعمال کیا جاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے اگر اثرات کا جائزہ لیا جائے تو انسانی صحت کی بہتری کے لیے کھلی ہوا اور صاف فضا میں سانس لینا انتہائی اہم ہے، لیکن بدقسمتی سے انسان کو اس ترقی یافتہ دور میں صاف فضا میسر نہیں ہے۔ فضائی آلودگی سے ہمارے دل، گردے اور پھیپھڑے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ انسانوں کی بہت بڑی تعداد آنکھوں کی سوزش، دمہ کی الرجی اور سانس کی دیگر متعدی امراض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان فضائی آلودگی کی وجہ سے کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ صنعتی فضلات کی وجہ سے پینے کا صاف پانی اور فضا آلودہ ہو رہی ہے۔ اس ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے انسان یرقان، ٹائیفائیڈ، پیچش اور ہارمونز کے انتشار جیسی کئی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے۔ زیادہ عرصہ تک اعصابی تناؤ میں مبتلا رہتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ماحولیاتی آلودگی کم کرنے سے سالانہ 10 لاکھ انسانی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی نے جانوروں کے ماحول کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی زہر آلود ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کئی جانور ناپید ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے ماہر کیمبیل لینڈرم کا کہنا ہے کہ کاربن کے اخراج سے ہمیں غذا اور پانی کی کمی
جبکہ ہوا میں آلودگی جیسے مسائل کا سامنا رہے گا، اور سالانہ 70 لاکھ افراد کسی نہ کسی وجہ سے فضائی آلودگی کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے موسمی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ موسم گرما طویل جبکہ موسم سرما مختصر ہو رہا ہے۔ زمین کے اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے برفانی تودے تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سطح سمندر بلند ہو جانے سے ساحلی علاقوں کے زیر آب آنے کا خطرہ موجود ہے۔ قدرتی بارشوں کا سلسلہ متاثر ہونے، غیر متوقع طوفانوں کے آنے، انسانوں کے دوسرے علاقوں میں منتقلی، صحت، خوراک، معیشت اور پانی کی قلت جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ماحولیاتی آلودگی کے واقعات کا جائزہ لیا جائے تو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 کی تشریح میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں: نازلت فی اعراب من بنی اسد بن خزیمہ قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سنۃ جدبۃ وأظہر الشہادتین ولم یکونوا مؤمنین فی السر وافسدوا طرق المدینۃ بالعاذرات واغلوا اسعارها۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ آیت بنی اسد بن خزیمہ کے بدوؤں کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خشک سالی کے دور میں آئے اور انہوں نے ایمان لانے کا اظہار کیا، لیکن مخفی طور پر مومن نہیں تھے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کے راستے غلاظتوں میں بھر دیے اور بھاؤ کو بڑھا دیا۔ دوسرا واقعہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انا توضع من بئر بضاعۃ وہی بئر یلقى فیہا الحید ولحوم الکلاب والنتن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء طہور لا ينجسہ شیء۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بضاع نامی کنویں سے وضو کریں؟ اور حال یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کنواں ہے جس میں حیض کے کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار چیزیں آ کر گرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک ہے اور اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ عہد نبوی میں ماحولیاتی آلودگی کا تیسرا واقعہ اس آیت میں بیان ہوا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں ایک منافق اخنس بن شریک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ شخص بڑا فصیح اللسان، شیریں بیان اور خوبصورت تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بڑی باتیں بناتا اور قسمیں کھاتا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جاتا تو فساد پھیلاتا، لوگوں کی کھیتیوں کو جلاتا اور مویشیوں گدوں کو ہلاک کرتا تھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ طہارت کو اختیار کیا جائے۔